السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبر نامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں ریشما۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ القدس خطرناک مرحلے میں داخل، مسجد اقصی کو شہید کرنے کے مکر و عزائم تیز۔ مقبوضہ بیت المقدس میں سپریم اسلامی کمیٹی کے سربراہ شیخ اکرمہ صبری کا بیان۔ مراکش کے دارالحکومت رباط میں سینکڑوں مراکشی شہریوں نے فلسطینی عوام کی تائید میں کیا مظاہرہ۔ ظلم بند کرو اور فلسطین کا ساتھ دو کے بلند کیے گئے نعرے۔ ایران نے مبینہ طور پر تہران، اصفہان اور مشہد سمیت متعدد شہروں میں کیے میزائل مشقیں۔ اسرائیل کی جانب سے ممکنہ حملوں کا اندیشہ برقرار۔ ایران کو این پی ٹی معاہدے کی بنیاد پر اپنا پرامن جوہری پروگرام جاری رکھنے کا حق حاصل ہے۔ ویانا میں قائم بین الاقوامی تنظیموں میں روس کے مستقل نمائندے میخائیل الیانوف کا بیان۔ میں نے 8 جنگوں کو رکوا دیا، امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے پھر کیا دعویٰ۔ کہا پاکستانی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف قابل ستائش۔ تو یہ تھی سرخیاں، پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ مقبوضہ بیت المقدس میں سپریم اسلامی کمیٹی کے سربراہ شیخ اکرمہ صبری نے خبردار کیا ہے کہ مقدس شہر القدس ایک نہایت خطرناک مرحلے سے گزر رہا ہے، جہاں انتہا پسند قابض اسرائیلی حکومت کے لیے کسی قسم کی کوئی رکاوٹ یا باعث پرست موجود نہیں، اور اسی فضا میں مسجد اقصی کو بھی منہدم کرنے اور اسے تقسیم کرنے کے مجرمانہ منصوبے تیزی سے آگے بڑھائے جا رہے ہیں۔ شیخ اکرمہ صبری کے یہ بیانات اس وقت سامنے آئے جب قابض آبادکاروں کی جانب سے القدس کے شہریوں اور اسلامی مقدسات بالخصوص مسجد اقصی مبارک پر حملوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ القدس اس وقت ایک انتہائی کربناک مرحلے سے گزر رہا ہے، جہاں قابض اسرائیلی انتہا پسند پالیسیوں کے باعث شہر کے باشندے مسجد اقصی کے دفاع کی قیمت ادا کر رہے ہیں، جبکہ انہیں عالمی سطح پر تنہا چھوڑ دیا گیا اور کسی قسم کی مدد نہیں اور دنیا خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ شیخ صبری نے وضاحت کی کہ القدس کے شہری بدترین ظلم و ستم اور مسلسل اذیتناک حالات کا سامنا کر رہے ہیں، جہاں روزمرہ زندگی اور سیکورٹی کی صورتحال تیزی سے بگڑ رہی ہے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ یہ مصائب اہلیان القدس کے عزم کو توڑنے کے بجائے انہیں مزید ثابت قدم بنا رہے ہیں۔ مراکش کے دارالحکومت رباط میں سینکڑوں مراکشی شہریوں نے فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے احتجاجی مظاہرہ کیا اور قابض اسرائیل کے ساتھ جاری نارملائزیشن کو فوری طور پر ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین نے پارلیمنٹ کی عمارت کے سامنے جمع ہو کر نعرے لگائے اور نارملائزیشن کے خاتمے اور فلسطین کی آزادی تک جدوجہد جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ اس اقدام کے ذریعے انہوں نے قابض اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے تسلسل کو مکمل طور پر مسترد کر دیا۔ شرکاء نے فلسطینی مسئلے اور مزاحمت کے حق میں فلک شگاف نعرے لگائے، جن میں عوام نارملائزیشن کے خاتمے کا مطالبہ کرتے ہیں جیسے نعرے شامل تھے۔ مظاہرین نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ وہ کسی بھی صورت قابض ریاست کے ساتھ تعلقات کو قبول نہیں کریں گے۔ مظاہرین نے بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر فلسطینی عوام کے ساتھ بھرپور تائید کا اظہار کیا گیا تھا۔ ان پر درج نعروں میں نسل کشی اور فلسطین کو آزادی دو کے نعرے شامل ہیں۔ امریکہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر غزہ کی پٹی کی تعمیر نو کے لیے ایک بین الاقوامی کانفرنس کے انعقاد پر غور کر رہا ہے۔ اطلاعات کے مطابق یہ قدم اسرائیل اور حماس کے درمیان مذاکرات میں حالیہ تعطل کے بعد جنگ بندی کی کوششوں کو نئی زندگی دینے کے لیے اٹھایا جا رہا ہے۔ امریکی دارالحکومت واشنگٹن کو اس کانفرنس کے لیے ایک ممکنہ مقام کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ کانفرنس آئندہ ماہ جنوری 2026 کی شروعات میں منعقد ہو سکتی ہے۔ اس مشاورت میں مصر سمیت کئی عرب اور علاقائی ممالک شریک ہیں۔ مصر اس عمل میں ایک بنیادی شراکت دار کے طور پر کلیدی کردار ادا کر رہا ہے، جو کہ امن کی کوششوں، تعمیر نو اور فریقین کے درمیان رابطوں کو آسان بنانے میں مصروف ہے۔ اس اقدام کا مقصد ڈونالڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کے اس منصوبے کے دوسرے مرحلے کو فعال کرنا ہے، جو جنگ کے خاتمے کے بعد غزہ کی پٹی کی بحالی اور تباہ شدہ ڈھانچے کی دوبارہ تعمیر پر مرکوز ہے۔ یہ پیش رفت دوحہ میں ہونے والی ان حالیہ بات چیت کے ساتھ ہو رہی ہے جس میں غزہ کی پٹی میں ایک بین الاقوامی استحکام فورس کی تعینات پر غور کیا گیا۔ اس کا مقصد وہاں ایک محفوظ سیکورٹی ماحول پیدا کرنا، امداد کی ترسیل ممکن بنانا اور بنیادی ڈھانچے کے منصوبے شروع کرنا ہے۔ ایران نے تہران، اصفہان اور مشہد سمیت متعدد شہروں میں میزائل مشقیں کی۔ ان مشقوں نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے لیے تشویش پیدا کر دی ہے۔ ایران پر اسرائیلی حملوں کا خطرہ برقرار ہے۔ دوسری جانب ایران کی بری فوج کے سربراہ نے کہا کہ ہم ہر صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں۔ پیش ہے تفصیلات۔
ایران نے مبینہ طور پر تہران، اصفہان اور مشہد سمیت متعدد شہروں میں میزائل مشقیں کی ہیں۔ ان مشقوں نے اسرائیلی وزیراعظم نتن یاہو کے لیے شدید تشویش پیدا کر دی ہے، جو مبینہ طور پر امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ممکنہ فوری کارروائیوں کے بارے میں تفصیلات فراہم کرنے کا منصوبہ تیار کر رہے ہیں۔ اس دوران ایرانی بری فوج کے سربراہ میجر جنرل امیر حاتمی نے ایک اہم بیان دیا اور کہا کہ ہماری مسلح افواج گوریلا جنگ سمیت کسی بھی خطرات کا مقابلہ کرنے کی توانائی میں مسلسل اضافہ کرنے میں مصروف ہے۔ ایرانی میجر جنرل حاتمی نے کہا کہ ہم دشمن کی نقل و حرکت پر کڑی نظر بھی رکھے ہوئے ہیں اور کسی بھی حماقت کا فیصلہ کن جواب دینے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں اور اس کا جواب دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ایران کی فوج نے مضبوط عزائم اور ارادوں کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے تمام تر تیاریاں مکمل کر رکھی ہیں اور عسکری اصولوں کی بنیاد پر فوجی تربیت کا عمل بھی بدستور جاری ہے۔ ایران کی بری فوج کے سربراہ نے یہ بھی کہا کہ 12 روزہ مسلط کردہ جنگ کے دوران ہماری فضائیہ نے ساز و سامان اور افرادی قوت کو برقرار رکھتے ہوئے اچھی اور مؤثر کارکردگی کا ماضی میں مظاہرہ کیا ہے۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے ایران کو دھمکی دی ہے اور حملہ کرنے کا انتباہ دیا۔ ایران کی جانب سے میزائل مشقوں کی اطلاعات کے رد عمل میں نیتن یاہو نے کہا کہ تہران کو سخت رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ We agreed today to deepen our security and defense cooperation. The threats we face are real. Together, we're defending not only our own nations, but vital sea lanes and critical infrastructure that the global economy depends on. To those who fantasize they can re-establish their empires and their dominion over our lands, I say, forget it. It's not going to happen. Don't even think about it. We know that Iran has been conducting exercises lately. We are following it, and we are making the required preparation. Here, I would like to make it very clear to Iran. Any action ویانا میں قائم بین الاقوامی تنظیموں میں روس کے مستقل نمائندے میخائل الیانوف نے بیان میں کہا کہ ایران کو NPT معاہدے کی بنیاد پر اپنا پرامن جوہری پروگرام جاری رکھنے کا حق حاصل ہے۔ یہ بات انہوں نے ایران کے پرامن جوہری پروگرام کے بارے میں سابق امریکی وزیر خارجہ کے بیان پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہی، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ایران اپنے جوہری پروگرام کو بحال کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہا ہے اور ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ اولیانوف نے اپنے سوشل میڈیا ہینڈل ایکس پر ایک پیغام میں لکھا کہ ایسا لگتا ہے کہ سابق امریکی وزیر خارجہ کو اس بات کا علم نہیں کہ NPT معاہدے کی بنیاد پر ایران کو قومی جوہری پروگرام کو برقرار رکھنے کا ناقابل تردید حق حاصل ہے۔ روسی مندوب نے اس سے قبل اپنے ایک بیان میں یہ بات زور دے کر کہی تھی کہ ایران کے ساتھ مذاکرات صرف ایٹمی معاملے تک ہی محدود رہنا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ مذاکرات کو علاقائی سیکورٹی اور میزائل پروگرام تک بڑھانے کی کوئی بھی کوشش پورے معاملے کو مخدوش بنا دے گی اور ایک تیر سے 3 نشانے لگانے کی ناکام کوشش ہوگی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف کی تعریف کی۔ فلوریڈا میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے پاک بھارت جنگ رکوانے اور اس جنگ میں طیارے تباہ ہونے کا ذکر کر دیا۔ امریکی صدر نے آج پھر کہا کہ وہ دنیا میں اب تک 8 جنگیں روک چکے ہیں، جن میں پاکستان اور بھارت کے درمیان ممکنہ ایٹمی جنگ بھی شامل ہے۔ اس جنگ میں 8 طیارے گرائے گئے تھے۔ ٹرمپ نے کہا کہ پاکستان کے فیلڈ مارشل قابل احترام شخصیت ہیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ میں نے جنگ رکوا کر 10 ملین لوگوں کی جانیں بچائی۔ Those two people, and when there's hatred, there's, but we stopped one war 38 years, one war 35 years, one war was going on for 32 years. And we stopped, think of it, we stopped a potential nuclear war between Pakistan and India. And the head of Pakistan, highly respected general, he's a field marshal, and also the Prime Minister of Pakistan said, President Trump saved 10 million lives, maybe more, by getting that war. You know, 8 planes were shot down. That war was starting to rage. And he actually said the other day that President Trump saved 10 million lives, maybe more. So we solved all these wars. The only one I haven't solved yet is Russia, Ukraine. Are you still pushing for the Christmas Day deadline with Russia and Ukraine? And have you spoken with Putin or Zelensky or plan to push the deal? I'll do whatever I have to do. I mean, I'd like to see it stop. Look, we don't lose any money on that war anymore. You know, Biden gave $350 billion, and who knows what happened to it.
We now sell missiles, planes, all of the best military equipment. We sell it to NATO. We got NATO to go from 2% GDP to 5%. Nobody believed that to this day. Nobody's going to write that, but nobody believed it. And they take that money and they pay it to the United States for weapons. So we sell weapons to NATO. We sell full price. We sell weapons to NATO, and NATO takes those weapons and probably distributes them, but gives a lot of them to Ukraine. So we don't lose any money like we did with Biden. He was spending money like a fool. He was a fool. What he did to our country is so horrible. But he gave $350 billion between cash, gave a lot of cash, $350 between cash and weapons. You remember at the beginning of that whole thing, I gave them javelins. Javelins are the anti-tank busters. امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے امریکہ فرسٹ پالیسی کے تحت 30 سفیروں کو واپس بلا لیا۔ واشنگٹن سے ملی اطلاعات کے مطابق صدر ٹرمپ اور امریکی سفارت خانوں کو امریکہ فرسٹ پالیسی کی ترجیح کا عکاس بنانا چاہتے ہیں۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ امریکی محکمہ خارجہ نے واپس بلائے جانے والے سفیروں کے نام نہیں بتائے۔ کسی بھی ملک کے سفارتکار اس ملک کے صدر کے نمائندے ہوتے ہیں۔ امریکی حکام کے مطابق صدر ٹرمپ کا حق ہے کہ وہ ایسے سفیر بنائیں جو ان کے امریکہ فرسٹ ایجنڈے کو بڑھائے۔ اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ القدس خطرناک مرحلے میں داخل، مسجد اقصی کو شہید کرنے کے مکر و عزائم تیز۔ مقبوضہ بیت المقدس میں سپریم اسلامی کمیٹی کے سربراہ شیخ اکرمہ صبری کا بیان۔ مراکش کے دارالحکومت رباط میں سینکڑوں مراکشی شہریوں نے فلسطینی عوام کی تائید میں کیا مظاہرہ۔ ظلم بند کرو اور فلسطین کا ساتھ دو کے بلند کیے گئے نعرے۔ ایران نے مبینہ طور پر تہران، اصفہان اور مشہد سمیت متعدد شہروں میں کیے میزائل مشقیں۔ اسرائیل کی جانب سے ممکنہ حملوں کا اندیشہ برقرار۔ ایران کو NPT معاہدے کی بنیاد پر اپنا پرامن جوہری پروگرام جاری رکھنے کا حق حاصل ہے۔ ویانا میں قائم بین الاقوامی تنظیموں میں روس کے مستقل نمائندے میخائیل الیانوف کا بیان۔ میں نے 8 جنگوں کو رکوا دیا، امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے پھر کیا دعویٰ۔ کہا پاکستانی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف قابل ستائش۔ اسی کے ساتھ عالمی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔